الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذي حظ عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو اس موضوع پر بات کیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور تمام نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی دعوت دی. اللہ کی توحید، اللہ پر یقین اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے. نبی کی سنت اور نبی کی سنت کی دعوت اور سنت پر عمل مسلمانوں کو اللہ کے رسول سے قریب کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میری سنت پر جتنی کثرت سے عمل کرے گا کل وہ حوض کوثر میں اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو خاص طور پر ان چیزوں سے منع کیا جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول سے اس کا رشتہ اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے. توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اللہ کی ذات ہی کو سب کچھ ماننا. اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور شرک کرنے سے بظاہر شرک کرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، حالانکہ شرک کرنے والا اللہ سے قریب نہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. وہ نبیوں کی اور گزرے ہوئے بزرگوں کی عبادت، ان سے دعا، ان کے سامنے نظر و نیاز اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ نے اپنے بندوں کو براہ راست قریب ہونے کا حکم دیا. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو
جو دن رات شرک کی گندگی میں اور شرک کی پلیدی میں مبتلا تھے، 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 360 خداؤں میں سے کسی نے نہ مجھ کو پیدا کیا نہ میرے باپ کو پیدا کیا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، نہ دریا پہاڑ زمین و آسمان، کسی چیز کی یہ خالق نہیں ہے۔ تو نبی نے پوچھا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت اور ان کو اللہ کا نزدیکی سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ یہ فلسفہ اور یہ لاجک زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہزار مثبت اور اچھے انداز میں سمجھانے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے، لیکن ان کی قبروں میں، ان کے مزاروں میں جا کر وہ ایسے حرکات اور ایسے اعمال کریں گے جو خود ان ولیوں کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے اپنے مریدین کو وصیت کیا ہے، سمجھایا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کچھ باتیں سمجھائی۔ ایک باپ کی نصیحت اپنی اولاد کو اور اس کا انداز اور ان کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ تمام باپ اور بیٹوں کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، مستقل ایک سورت میں بیان کر دیا، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی طرح کی نصیحتیں کی، ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے دیکھو کبھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، یعنی نفع اور نقصان کا مالک، طاقت و قدرت کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور بتایا لقمان علیہ السلام نے، اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی کسی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اللہ کی ذات اور صفات میں اس کو شریک کر دیا تو یہ تمہارا ایمان، یہ تمہارا عمل اور یہ تمہارا یقین سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تو عبادت کے لائن سے۔ اخلاق کے لائن سے کیا کہا؟ وَلَا تُسَعِدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھو لوگوں کے بیچ میں تم کو رہنا ہے تو لوگوں کے بیچ میں منہ پھلا کے مت رہا کرو، منہ پھلا
کر کے رہنا، ناک پاؤں چڑھا کر کے رہنا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ کس بنیاد پر تم لوگوں سے منہ بنائے ہوئے ہو؟ پتہ چلا کہ اخلاقی بگاڑ کے ساتھ رہنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بیٹے کو نصیحت کی کہ تم کو رشتہ داروں کے بیچ میں رہنا ہے، پڑوسیوں کے بیچ میں رہنا ہے، سوسائٹی کے بیچ میں رہنا ہے، خاندان کے لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری کسی بات سے یا تم کو کسی بات سے تکلیف ہو جائے، کوئی عمل کوئی بات ناپسند آ جائے، تو اس ایک عمل کی بنیاد پر، اس ایک کسی بات کی بنیاد پر اس سے ساری زندگی منہ پھلا کر نہیں رہنا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، للمسلمین یا للمؤمنین قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے منہ پھلا کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کو کسی انسان سے بھی منہ پھلا کے نہیں رہنا چاہیے۔ نکاح کی مجلس میں بہت کم لوگوں نے توجہ دیا ہوگا کہ ہر نکاح پڑھانے والا قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی پڑھتا ہے کہ اللہ جس میں کہتے ہیں کہ انسانوں کی جماعت، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ دوسری آیت نکاح پڑھانے والا قاضی پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے گفتگو اچھے طریقے سے ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سے بات اور چیت اور گفتگو تمہاری اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں ایسا؟ تاکہ انسان انسان سے دور نہ رہے، بھائی بھائی سے دور نہ رہے، پڑوسی پڑوسی سے دور نہ رہے، ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان کے لوگوں سے دور نہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر دور رہتا ہے، اس سے دوری بناتا ہے، کٹ کے رہتا ہے، اور جس عمل کی وجہ سے، جس بات کی وجہ سے یا جن چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں دوری پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور کیوں ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی غلط بات پر، کسی نے میرے بارے میں غلط خبر دے دی اور اس نے یقین کر لیا۔ اب اس غلط خبر دینے والے کی بات پر یقین کرنے کی وجہ سے اس کے اور میرے درمیان جو سلوک اور برتاؤ تھا اس میں فرق آ گیا۔ آدمی کو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فلاں آدمی جو اکثر و بیشتر اچھے سے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، سلام کلام دھیرے دھیرے کم کیوں ہو گیا؟ بے رخی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ معلوم ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ کسی نے آپ کی مجلس جس میں کسی بات نے کوئی بات کہی تھی اور آپ نے اس میں حکاری بھر دیا تھا، یا آپ نے کوئی بات کہی تھی تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کر دیا۔ اب اس کے دل میں، اس کی نیت میں اور اس کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں، کہ ایمان والو اگر تمہارے درمیان
کوئی غیر معتبر آدمی کوئی غیر معتبر بات یا خبر لے کر آئے تو اس پر ایکشن یا ریئیکشن سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے تمہارا رشتہ اور تمہارے تعلقات بہت بہتر تھے، ایک جھوٹی بات کی بنیاد پر، ایک غلط بات کی بنیاد پر جو لگا چاہا کر بیان کی گئی، اس کی بنیاد پر تمہارا سلوک اور عمل بدل گیا. اسی طریقے سے آپس کے رشتے خراب ہوتے ہیں غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کا نام بگاڑ کر کے پکارنے سے، کسی کو چڑھانے سے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے سے. تو قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر خواہ مخواہ کوئی الزام مت دو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت بیان کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. مرد بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے، اور عورتیں بھی آپس میں دوسری عورتوں کے سامنے کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، دیکھو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے جب آپ کسی کی غربت کا، کسی کی بے وقوفی کا، کسی کی نادانی کا، کسی کے کسی موقع پر کسی قصور کا، کسی بھی صورت میں کسی کا مذاق اڑائیں گے تو یہ مذاق بعض مرتبہ دوری کا سبب بن جاتا ہے. آدمی پھر کٹنے لگتا ہے، پھر ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے منع کیا. کبھی کبھی دو مسلمانوں کے بیچ، دو بھائیوں کے بیچ، دو پڑوسیوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا سا اختلاف، یہ چھوٹی سی لڑائی پھیلتے پھیلتے پورے خاندان میں، دوستوں کے تمام گروپ میں، اس جماعت کے تمام لوگوں میں یہ لڑائی پھیل جاتی ہے. تو اس چھوٹی سی لڑائی کو، اس چھوٹے سے اختلاف کو پھیلنے سے بچانے کے لیے جن لوگوں کو اس اختلاف، اس لڑائی کا علم ہے، ان کو قرآن نے یہ ذمہ داری دی، فاصلحوا بینہما، ان دو بھائیوں کے بیچ میں، ان دو پڑوسیوں کے بیچ میں، دو مقتدیوں کے بیچ میں، امام اور مقتدی کے بیچ میں، استاد اور شاگرد کے بیچ میں، اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں، ایک کاروباری کا دوسرے کاروباریوں کے بیچ میں اگر اختلاف ہو جائے، اور اس اختلاف، اس لڑائی کا علم اگر تم کو ہو جائے، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کو آپس میں صلح کرا دو، آپس میں ملا دو. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے باوجود ہم نے علیحدگی کا طریقہ اختیار کیا. ہمارے دوستوں نے، ہمارے حلقے کے لوگوں نے کہا کہ اس میں ہم کو نہیں پڑھنا. یہ ان کا اختلاف ہے، وہ سمجھے، وہ جانے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کیا ویسا بھگتے کر. یہ جملہ ہے ہمارے یہاں. قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، اے میرے بندو اس کو دوسروں کا معاملہ مت کہو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو لڑنے والے بھائیوں کے بیچ میں صلح کرانا تمہاری اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے. ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جو مسلمان کو مسلمان سے دور کر دے، دوری پیدا کر دے، اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل، اعلیٰ، طاقتور، برتر سمجھنے لگتا ہے.
جس سے بھی دوری پیدا ہوتی ہے. اب ایک آدمی کے ٹارچر کا ہم شکار ہو رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا باس ہے، ہم کرایہ دار ہیں، وہ مالک مکان ہے، ہم بیپاری ہے، وہ مہاجن ہے، ہم جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ہے. کسی بنیاد پر بھی ایک کی حیثیت دوسرے کی حیثیت سے اوپر ہے. اب وہ اپنی اس حیثیت کی بنیاد پر اپنے سے نیچے کے لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، اس کا استحصال کر رہا ہے. اللہ نے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا. کنت اضرب غلاما لی، کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو کسی گستاخی پر، کسی کوتاہی پر مار رہا تھا. غلام، نوکر، سرونٹ. اب مارنے والا ظاہر بات ہے کہ مالک ہے، غلام نوکر ہے. کنت اضرب غلاما لی، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا. فسمعت من خلفی صوتا اعلم، میں مار رہا تھا اس غلام کو تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی. یا ابا عبداللہ اللہ اعلم اقدر منک علیہ. اے ابو عبداللہ، اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ پاورفل ہے اس سے جتنا کہ تم اپنے غلام، اپنے نوکر پر طاقتور ہو. فالتفت، وہ آواز جانی پہچانی تھی. فسمعت له فسمعت من خلفی صوتا اعلم، میں مار رہا تھا تو آواز آئی، یا ابا عبداللہ اللہ اعلم علیک، اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تم سے زیادہ پاورفل، زیادہ با اختیار، زیادہ طاقتور ہے اس سے جتنا تم اس غلام کے اوپر پاورفل اور طاقتور ہو. فالتفت فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اس جانی پہچانی آواز پر دھیان دیا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا، فاذا ہوا رسول اللہ، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اس غلام کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا. نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں اور اپنے سامنے تربیت پانے والے صحابی کو کہہ رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو پہلی صف کے مسلمان ہیں وہ صحابہ ہیں، دوسری صف کے مسلمان ہیں وہ تابعین ہیں، تیسری صف کے مسلمان ہیں وہ تبع تابعین ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، درجہ بدرجہ مسلمانوں کی جماعت قیامت تک آتی رہے گی. پہلی صف کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، مالک کو اپنے غلام کے مارنے پر اور اللہ کے نبی کے توجہ اور دھیان دلانے پر کہ تم معمولی سی کسی غلطی پر، مالک ہونے کی بنیاد پر، طاقت اور قدرت ہونے کی بنیاد پر تم مار رہے ہو، تو تم کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کو تم سے زیادہ طاقت، اللہ کو تم سے زیادہ قدرت اور اللہ تم سے زیادہ با اختیار ہے اس سے جتنا تم اس نوکر، اس غلام پر طاقت اور اختیار رکھتے ہو. صحابی کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کے واسطے اس کو آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ ابو مسعود
اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو جہنم کی آگ تم کو پکڑ لیتی۔ اس حدیث کو ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم مالک ہیں اور ہماری ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو محاسبہ کرنا چاہیے، اس مالک ہونے کی بنیاد پر کہیں ہم اپنا حاکمانہ انداز تو نہیں اپنا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، مسجد اور مدرسے کے صدر اور سیکرٹری ہیں، ہماری ماتحتی میں مسجد کے ملازمین ہیں، کہیں وہ ہماری اس پاور کا خوف تو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہیں ہم ان کو یہ ڈرا تو نہیں رہے ہیں کہ ہم صدر ہیں، ہم سیکرٹری ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم معمولی غلطی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور لوگوں نے ایسا کیا، ایک امام کو جس کے پیچھے عوام نماز پڑھ رہی تھی، ایک مؤذن کو جس کے کام اور عمل سے لوگ خوش تھے، بغیر کسی بڑی گستاخی اور کمی کے، صرف اس بنیاد پر کہ میں اس مسجد کا مالک ہوں۔ اداروں اور تنظیموں، مسجد اور مدرسوں کے ذمہ دار ہونا، یہ خدمت اور خادم کی حیثیت سے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس میں ڈکٹیٹرشپ آ جائے، یہ سمجھے کہ میں اس مسجد کا مالک ہوں، میں اس مسجد کا مالک ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں عالم ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ سیٹسفائیڈ گنڈا گردی ہے، یہ سیٹسفائیڈ گنڈا گردی ہے۔ سڑک پر دوسرے کو گالی دینے والا، چھنتئی کرنے والا، ظلم کرنے والا ہی گنڈا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرنا یہ گنڈا گردی ہے، یہ ظلم ہے، یہ اپرادھ ہے۔ الفاظ کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جیسے قرآن میں کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ نے اپنی ذات اور توحید صفات کا انکار کرنے والوں سے پوچھا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کا وہی حال کریں گے جو ہم مجرموں کا کریں گے؟ مجرم کے معنی کیا ہے؟ اپرادھی، کرمنل۔ قانون کے خلاف جو کام کرے وہ اپرادھی ہے ہمارے دستور کے مطابق، قانون کے خلاف جو کام کرے وہ اپرادھی ہے۔ انصاف کے خلاف جو بے انصافی کرے، حق کے خلاف جو بات کرے، سچائی کے خلاف بے ایمانی کا جو ساتھ دے، یہ کیا ہے؟ جرم ہے، یہ زیادتی ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ہم مسلمانوں کا بھی وہی حال کریں گے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا ہو۔ بتانا چاہتے کہ نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں ان کا وہ انجام نہیں ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ اسی لیے قرآن میں بڑی کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو حکم دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ میرے بندوں کو سنا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، بتا دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، زیادتی کیا کی؟
اللہ کے ساتھ زیادتی ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے ساتھ زیادتی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا، قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دیا وہ آخرت کے انجام کو سوچے۔ تو اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ تکلیف دیں گے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اللہ کے رسول کی سنت کا علل اعلان خلاف ورزی کرنا، سنت کے راستے سے ہٹ کر نفس کے راستے پر زندگی گزارنا، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مسلمان مردوں پر اور مسلمان عورتوں پر ظلم کیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جس مسلمان نے اگر کسی مسلمان مرد اور عورت پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے جہنم کا۔ اب آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن نکاح کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں ہر نوجوان ظالم ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تلک اور جہیز کے مطالبے کی بنیاد پر نکاح کرنے والا ہر نوجوان معاشرے کا آج ظالم ہے۔ تلک اور جہیز کی بنیاد پر نکاح کرنے والے لڑکے کا باپ ظالم ہے، اس کی ماں ظالمہ ہے، اور مانگنے کے مختلف طریقے اور مختلف انداز، مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ جو کچھ دیجیے گا اپنی بیٹی کو دیجیے گا، آپ جو کچھ دیجیے گا اپنی بیٹی کو دیجیے گا، اب آپ کی مرضی آپ کتنا دیں گے۔ بھکاریوں کے مانگنے کا انداز دیکھا ہے؟ کبھی بھکاری آ کے نہیں کہتے کہ بھیک دیجیے، دعائیہ کلمات کہتا آ کر کے۔ اس دعائیہ کلمات کو سننے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں نا کہ بھیک مانگنے آیا ہے۔ 5 روپیہ 10 روپیہ چاول گیہوں آٹا جو بھی ہے دے دو بھائی۔ آپ جان رہے ہیں کہ یہ بھکاری دروازے میں دعائیہ کلمات جو دہرا رہا ہے اپنی ضرورت لے کر کے آیا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں بہت کم بھکاری ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، بابو بھیک دے دو۔ یہ انداز، یہ لفظ ان کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے بھکاری ہیں، کاروباری بھکاری ہیں، اسٹیبلشڈ بھکاری ہیں، سمانت بھکاری ہیں، جن کے مانگنے کا انداز الگ ہے، مانگنے کا طریقہ الگ ہے، مانگنے کے الفاظ الگ ہیں۔ ان الفاظ اور ان طریقوں سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے کا بھکاری کیا کہہ رہا ہے۔ جمعے اور جمعرات کو مانگنے والا بھکاری اپنی غربت دکھا کر کے بھیک مانگتا ہے، اور تلک اور جہیز کے نام پر نکاح کرنے والا بھکاری اپنی ڈگری، اپنی صلاحیت، کاروبار، پختہ زمین، مکان، دکان، کھیتی اور باڑی دکھا کے بھیک مانگتا ہے۔ جمعہ اور جمعرات کے بھکاری کا بھیک مانگنا بھی ثواب ہے اور بھیک دینا بھی ثواب ہے، اس کا مانگنا بھی ثواب ہے، صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، مسکین بنایا ہے۔ لیکن جو نکاح کے موقع پر گاڑی مانگ رہا ہے، مہاراجہ پلنگ مانگ رہا ہے، گودریج اور المیرا گودریج کمپنی کا مانگ رہا ہے، سامانوں کی فرمائش ہی نہیں کر رہا ہے کس کمپنی کا سامان ہونا چاہیے، یہ بھی فرمائش کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔
اسی دیمک کی طرح سماج کو کھوکھلا کر دینے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، سوسائٹی ہم کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن چونکہ سماج میں ان کی عمر گزر رہی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ نکاح کے طریقے پر اس کو قبول کرنے والا کوئی نوجوان نہیں ہے، کسی نوجوان کا ماں باپ اس فیملی نہیں ہے، بیٹیاں مجبور ہو رہی ہیں، اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن تنظیمیں اور سنگٹھنیں یہ ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر معاشرے کے مسلم بچیوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں۔ نہ اس سے شہر بچا ہے، نہ اس سے دیہات بچا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ دوری بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ دوری بڑھی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے تمام نبیوں کے واسطے سے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کیا اور اللہ کے نبیوں کو امتیوں سے قریب کیا۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ نبی کو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے دوری کبھی پسند نہیں ہے، اسی لیے جھوٹ کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود حدیث میں کہا گیا کہ وہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرا دے، جو دو بھائیوں کے بیچ جھوٹ بول کر صلح کرا دے، دو بھائیوں کو کہے کہ ارے بڑا بھائی تو آپ کی بڑی تعریف کرتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے، اب چھوٹا بھائی سمجھے کہ اچھا اتنی عداوت اور دشمنی رکھنے کے بعد میری تعریف کرتا ہے، چھوٹے بھائی کو کہے کہ بڑا بھائی بڑی تعریف کرتا ہے، دونوں کے بیچ میں ایک تیسرا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیسا کذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے جو اپنے جھوٹ کے ذریعے سے دو بھائیوں کو ایک کر دے، دو پڑوسیوں کو ایک کر دے، دو میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرا دے، دو خاندانوں کو جوڑ دے۔ اللہ کے رسول نے جوڑنے کو پسند کیا ہے، توڑنے کو ناپسند کیا ہے۔ قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنے والے عمل کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ جو رشتہ داروں سے اور دوست اور پڑوسی اور احباب سے کٹ کے رہ جائے، خاندانی رشتوں کو وہ بالکل توڑ کے رکھ دے، قاطع رحم اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے جس سے مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ہو، فساد ہو۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ غیر مسلم قیدی اگر بھائی بھائی گرفتار ہو گئے اور کسی ایک کو اللہ کے رسول نے دے دیا تو آپ کا حکم ہوتا تھا کہ ان بھائیوں کو جدا مت کرنا، ان کو الگ مت کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق ام والدۃ وولدها، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو ماں اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی کرا دے۔ اب فٹ کرو اس حدیث کو معاشرے میں بچھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے رشتوں پر کہ ایک شخص اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتا ہے اور نہ اس کو رکھتا ہے، بیٹی اپنے باپ کے گھر میں 5 سال 2 سال 6 سال کئی مہینے سے ہے، ایک بیٹی ماں کے پاس ہے، ایک بیٹا باپ کے پاس ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ بچے جو ایک ساتھ ماں باپ کی تربیت میں رہنا چاہتے تھے، ایک اولاد کو ماں نے اپنے قبضے میں کر لیا یا باپ نے اپنے قبضے میں کر لیا یا دونوں تینوں اولاد کو ماں نے اپنے قبضے میں کر لیا،
باپ دیکھنے اور ملنے کے لیے ترس رہا ہے، یا اولاد کو باپ نے اپنے قبضے میں کر لیا اور ماں اپنی اولاد کی محبت میں بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ینسب کہتے ہیں کہ لعنت ہے اس مسلمان پر جس نے ماں کو اس کی بیٹی سے یا ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کر دیا۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھائی اور بھائی کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کر دے گا، فرق اللہ بینہ و بین اخوتہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے روز ان کے بھائیوں کے بیچ میں اور ان کے چاہنے والوں کے بیچ میں جدائی کر کے رکھ دے گا، ملنے نہیں دے گا۔ آج کیا ہے؟ بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلے جوائنٹ فیملی اور بڑی فیملی ایک ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ رہتے تھے، آج میاں بیوی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے، خاندانوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اغراض کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، ذاتی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے برتر اور اعلیٰ بننے کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے خونی رشتہ دار کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ اور اللہ کو جدائی پسند نہیں ہے۔ بندوں کو یہ احساس ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے نبیوں سے، صرف صحابہ سے قریب تھا، ولیوں سے قریب تھا۔ یہ ایک عام سوچ انسانوں کی ہو سکتی تھی، مسلمانوں کی ہو سکتی تھی۔ اس سوچ کو، اس کنفیوژن کو اللہ نے قرآن میں آیت کے ذریعے سے دور کر دیا، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ کہیے کہ میں اس سے قریب ہوں۔ پتہ چلا کہ سوال کرنے والا، مانگنے والا جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں، میں محتاج ہوں، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس سے مانگ رہا ہوں یہ چیز اسی کے پاس ہے۔ گویا عبدیت اور بندگی کا سب سے آخری پیمانہ ہے دعا، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا مخ العبادہ، مانگنا تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ تو جو سوال کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس دینے کی طاقت ہے۔ اگر وہ کسی ولی کے قبر میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس کے اندر دینے کی طاقت ہے۔ اور جو صرف اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو اس کا کامل ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے سوا بڑی سے بڑی ہستی اور ذات کے اندر دینے اور لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لینے اور دینے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فإنی قریب، تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں کو قبول کرتا ہوں۔ قربت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کسی سے قریب ہوتا ہے تو اس قربت کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب آدمی کسی چیز سے یا کسی رشتے سے دور ہو جاتا ہے تو جو فائدہ قربت کی بنیاد پر اٹھا سکتا تھا، دوری کی بنیاد پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پچھلے 2 سال میں لاک ڈاؤن کی بنیاد پر بچے اسکول سے دور ہو گئے، استاد سے دور ہو گئے، تو استاد کے سامنے کلاس روم میں بیٹھ کر بچے جو تعلیم حاصل کر سکتے تھے وہ آن لائن
تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسکول کلاس میں بیٹھ کر بچہ جب دیکھے گا ٹیچر کو سامنے پڑھا رہا ہے، میرے سامنے ہے، تو بچوں کے اندر استاد کا ادب آئے گا، اس کا دھیان، اس کی توجہ کتاب پر ہوگی، کاپی پر ہوگی، لیسن پر ہوگی، لیسن پر اس کا دھیان ہوگا۔ لیکن جیسے ہی امتحان ہال میں یا کلاس روم میں اگر بچے کو یقین ہو جائے کہ ٹیچر ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، دھیان نہیں دے رہا ہے، تو بچے فوراً چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس ڈاکٹر پر مریض کو یقین ہے کہ مریض کو اس بات کا اعتماد ہے کہ ڈاکٹر کی پوری توجہ اور پورا دھیان میرے اوپر ہے، تو مریض، پیشنٹ تشفی بخش صحت حاصل کرتا ہے کہ نہیں، ہماری بیماری پر، ہماری صحت پر پورا دھیان ڈاکٹر دے رہا ہے۔ لیکن اگر یہی آن لائن بیماری کا علاج بتا دے، آج کل یہ سسٹم بھی ہے، کیا آپ ڈاکٹر سے اس کے سائٹ پر بیماری بتا سکتے ہیں، اور آپ ایکس رے اور جتنی جانچ ہے وہ سب بھیج سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر دوا بھیج دیا، آ بھی جاتی ہے پارسل۔ لیکن اس میں مریض کو وہ اطمینان نہیں ہے جو ڈاکٹر کے قریب ہو کر کے مریض اپنا علاج کراتا ہے، اور علاج جب ڈاکٹر سے قریب ہو کر کے کراتا ہے اور اسی قربت کی بنیاد پر، موسم اور مزاج کی بنیاد پر ڈاکٹر دوائیں بدلتا رہتا ہے۔ ایک ہی دوا گرمی میں ایک بیماری کی سوٹ کر رہی تھی مریض کو، لیکن سردی میں وہ دوا سوٹ نہیں کر رہی، بدل دیا۔ حکیم اجمل بہت بڑے حکیم ہیں، ان کے واقعات میں لکھا کہ ایک مریض آیا اور اس نے کہا کہ کئی دنوں سے میرا پیشاب رک گیا ہے، پیشاب رک گیا۔ حکیم اجمل نے کہا کہ خربوزے کا بیج پیس کر کے پانی میں اس کو پیو۔ اس نے خربوزے کا بیج پیس کر کے پیا تو پیشاب جاری ہو گیا۔ حکیم کے پاس آیا، قربت بڑھی، فائدہ ہوا۔ کچھ مہینوں کے بعد سردیوں میں اس کا پیشاب پھر رک گیا۔ اب اس نے سمجھا کہ استاذ کے پاس، حکیم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ خربوزے کا بیج پیس کر کے پانی میں گھول کے پیو۔ اس نے خربوزے کا بیج گھول کر کے پانی میں پیا تو پیشاب رکنے کی شدت اور بڑھ گئی، پیشاب اور نہیں ہو رہا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، حکیم اجمل کے پاس پھر گیا اور کہا کہ حضور پیشاب رک گیا ہے، بہت پریشان ہوں، پچھلی مرتبہ بھی آپ نے علاج بتایا تھا، وہی علاج میں نے دہرایا تو پیشاب جاری ہونے کے بجائے اور بند ہو گیا۔ کہا کہ ارے بیوقوف، اگر ڈاکٹر اور حکیم کے ایک نسخے کو ساری زندگی مریض استعمال کرنے لگے تو پھر تو ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ خربوزے کا بیج پیس کر کے ہم نے پانی میں ملا کر پینے کے لیے کہا تھا، تو وہ گرمی کا زمانہ تھا، خربوزے کے بیج کا اثر ٹھنڈا ہے، اور تم نے سردی میں بھی خربوزے کا بیج پیس کر کے پی لیا۔ پتہ کیا چلا، ڈاکٹر کے قریب ہو کر کے اس نے علاج کرایا تو علاج کا فائدہ ہوا، اور دوسری مرتبہ جو اسی بیماری میں مبتلا ہوا تو ڈاکٹر سے قریب نہیں ہوا، اب خود ڈاکٹر بن گیا۔ تب حکیم اجمل نے کہا کہ خربوزے کے بیج کو پیس کر کے گرم پانی میں پیو، تب اثر ہوگا۔ اب اس نے اسی خربوزے کے بیج کو پیس کر کے گرم پانی میں پیا تو پیشاب جاری ہو گیا۔ پتہ چلا کہ قربت سے فائدہ ہوتا ہے اور دوری سے نقصان ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے دین سیکھنا شروع کر دیا، نیٹ سے، انٹرنیٹ سے پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 12 لاکھ انٹرنیٹ میں ایسے ویب سائٹ ہیں اسلام کے نام پر، قرآن و سنت اور حدیث کے نام پر، جو یہودیوں نے جاری کیے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون سا اسلامی سائٹ صحیح معنوں میں صحیح ہے اور کون سا صحیح معنوں میں غلط ہے۔
علماء سے رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد ہم نے نیٹ سے رشتہ جوڑ لیا، فیس بک سے رشتہ جوڑ لیا، نام رکھ رہے ہیں، اکثر معاملہ آتا ہے نام رکھ رہے ہیں۔ پہلے لوگ علماء کے پاس آتے تھے کہ مولانا صاحب بیٹا ہوا ہے، ناتی ہوئی ہے، نتری ہوئی ہے، پوتا ہوا ہے، کوئی نام رکھ دیجئے۔ اب نیٹ سے نام رکھ کر کے واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ اساس نام رکھ لیا، شاباش نام رکھ لیا۔ ایسے ایک شخص نے واٹس ایپ میں بھیجا اور کہا کہ وہاں صاحب یہ نام بڑا اچھا لگا ہم لوگوں کو، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ نیٹ سے نام دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ معنی کیوں نہیں دیکھا؟ معنی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ اس کے نام ہوتے ہیں نالی کا کیڑا، گندگی کا کیڑا۔ نالی کا کیڑا؟ بولا ہاں سنانے میں، اب معنی کون پوچھے گا بھائی تم سے؟ ماں نام رکھو۔ ارے میننگ کون پوچھتا ہے؟ نام رکھو اگر تم کو اچھا لگا۔ آج نئی نسل کا ایک بڑا طبقہ دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء سے رشتہ کاٹ لیا، دینی دعوتی تحریک سے اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ اب وہ موبائل سے ساری چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر دین انٹرنیٹ اور موبائل سے حاصل ہو جاتا تو سب سے زیادہ دینداری آج ہونی چاہیے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری انٹرنیٹ اور موبائل سے آ جاتا، پرہیزگاری آ جاتی تو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار آج کا مسلمان ہوگا۔ جتنی دوری قرآن سے ہوگی، اللہ سے ہوگی، اللہ کے رسول سے ہوگی، خونی رشتوں سے ہوگی، قرابت کے رشتہ داروں سے ہوگی، ہر وہ عمل جس سے انسان ایک دوسرے کے قریب ہوگا اور ہر وہ عمل جس سے انسان ایک مومن ایک دوسرے سے نزدیک ہوگا، اس کا فائدہ اور نقصان تو بہرحال ہوگا۔ آج کیا ہے؟ ہر آدمی ایک دوسرے سے ناراض ہے، ایک دوسرے سے ایک کو تکلیف ہے۔ اس تکلیف کا نسخہ اور حل اللہ نے کیا بتایا؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر تم کو کسی سے کوئی تکلیف، کوئی شکایت ہے تو اس کو بہتر طریقے سے دور کر لو۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے، یا تم نے کر لیا ہے یا دوسروں نے کرا دیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی کرانے والا کوئی تیسرا ہوتا ہے، کوئی تیسری ہوتی ہے۔ دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف کرنے والا، دو خاندانوں کے بیچ میں توڑنے والا بھی کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم اپنا ذاتی مفاد اپنی لڑائی سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سامنے والے کو ہرانا چاہتے ہیں، تو ہم دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں، ہم دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں۔ اسی رانچی میں، اسی شہر میں دو کرمنلوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، ذاتی مفاد اور ذاتی غرض کے لیے لڑائی ہوئی، لیکن دونوں نے اس کو برادریت کا روپ دے دیا، برادریت کا روپ دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دو کرمنلوں کی لڑائی تھی۔ جو لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں اور اس شہر میں اس لڑائی سے واقف ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، دو کرمنلوں اور دو باس کی لڑائی آپس میں ہوئی ذاتی مفاد کو لے کر، لیکن انہوں نے اپنے اس ذاتی لڑائی اور ذاتی مفاد کو برادریت کے چادر میں لپیٹ کر پیش کیا، برادریت کا رنگ دے دیا۔ اب ادھر سے گولی چل رہی ہے، ادھر سے گولی چل رہی ہے، ادھر سے بم پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے بم پھینکا جا رہا ہے۔ مارا کون گیا؟ نکڑ میں پان دکان والا مارا گیا، معصوم مارا گیا۔ دونوں لڑنے والے بچ گئے، لیکن بے گناہ کی موت ہو گئی۔ آج سیاسی طور پر چند لوگ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ اپنا سیاسی مقصد، اپنی سیاسی غرض
حاصل کرنے کے لیے نفرت کا زہر گھول کر کے لوا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہندو مسلمان سے مسلمان دور ہو جائے تو ہم ہندوؤں کا ووٹ لے سکیں گے، اور یہ نفرت اور یہ عداوت اور یہ دشمنی صرف جاہلوں میں اور ان پڑھ لوگوں میں نہیں آئی، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں آئی، پڑھے لکھے لوگوں میں آئی۔ ابھی کسی علاقے میں، یو پی کے کسی علاقے میں اسد الدین اویسی پر، اس کی کار پر، قافلے پر حملہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو 32 دانت میں ایک زبان کی حیثیت ہے، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، کسی کو ان کے نظریات سے، ان کی پالیسی سے اختلاف ہو، یہ اس کا حق ہے، لیکن اسد الدین اویسی مسلمانوں اور ظلم کے خلاف اس ملک میں آواز ہے۔ وہ بمانگے دہل ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سڑک سے لے کر کے صدن تک۔ آپ کو اس کے سیاسی پلیٹ فارم سے اختلاف ہو سکتا ہے، جس کا آپ کو کسی درجے میں حق بھی ہے، لیکن ایک مسلمان لیڈر پر، ایک پارلیمنٹ کے ممبر پر، سٹنگ پارلیمنٹ کے ممبر پر حملہ ہو جاتا ہے۔ آج میں اخبار دیکھ کے حیرت ہو گیا، میں سمجھا کہ اخبار کے فرنٹ نیوز میں یہ بات ہوگی کہ پارلیمنٹ کے ایک مسلم لیڈر پر قاتلانہ حملہ، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہی فرقہ پرست جماعت کا کوئی ایم پی ہوتا تو آج اخبار کے فرنٹ لائن ہوتی کہ کسی آتنکوادی نے فلاں ایم پی پر حملہ کر دیا۔ پھر دوسرے صفحے میں کتنے لوگوں کا ریئیکشن آتا، اس کی سی بی آئی جانچ کرائی جائے، ویڈیو فوٹیج دکھا جائے۔ لیکن ایک اخبار جو میں لیتا ہوں، میں نے اس اخبار کے کسی پیج میں نہیں دیکھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی فلاں لوگوں نے مذمت کی، سی بی آئی مجسٹریٹ جانچ کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسد الدین اویسی مسلمان ہے، مسلمانوں کی آواز ہے۔ لیکن جو لوگ فرقہ پرستی کی آواز ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کے سمبول مانے جاتے ہیں، اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، ان کا ٹائر پنچر بھی ہو جاتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بڑی خبر بن کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ نفرت کی بنیاد پر ہوا۔ اب انسانیت کی بنیاد پر کسی چیز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا اور اخبار کو اسد الدین اویسی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایک ہندوستانی ہے، بیرسٹر ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس پر گولی چلائی گئی، اس کے کار پر حملہ ہوا، لیکن میڈیا کی کسی چینل پر اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوا، کسی چینل پر ڈیبیٹ نہیں ہوا، کوئی کسی بڑے لیڈر نے اس کی نندا نہیں کی۔ لیکن اگر یہی حال کسی فرقہ پرست پارٹی کے لیڈر کا ہوتا، یہی حال کسی دوسرے سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ہوتا، اور خاص طور پر وہ زہر پھیلانے کے معاملے میں، نفرت پھیلانے کے معاملے میں بڑا لیڈر ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ ہندوستان کے ہر چینل میں ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا۔ میڈیا اپنے طور پر ایک آنکڑا، ایک ثبوت پیش کر دیتی کہ فلاں گروہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے، تو فلاں چیز ملی، اس کے بغل میں وہ چیز ملی، تو داڑھی ملی، تو ٹوپی ملی، فلاں چیز ملی، اور ایک خیالی ججمنٹ میڈیا پیش کر دیتی کہ اس آتنکوادی حملہ کے پیچھے فلاں سنگٹھن کا ہاتھ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ نفرت کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ جب نفرت کی بنیاد پر قوموں کو بانٹا جا رہا ہے، انسانیت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس نفرت کا اثر اس ملک میں ہو رہا ہے۔ کوئی 2024 میں ہندوستان سے مسلمانوں کو خالی کرانے کی بات کر رہا ہے، مسلم مکت بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ جس دن یہ دنیا مسلمانوں سے خالی ہو جائے گی، بیوقوفوں، جاہلوں اور پاگل پن کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ تمہاری حکومت قائم ہے تو مسلمان کی وجہ سے،
تمہاری عیش پرستی کی زندگی قائم ہے تو مسلمان کی وجہ سے، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں اور محلیں اور تمہارے عیش و آرام کے ساز و سامان قائم ہیں، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کارخانے اگر چل رہے ہیں تو ایمان کی وجہ سے۔ جس دن ایک ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جس دن روئے زمین میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، اللہ کو دنیا میں کسی کارخانے کو برداشت نہیں کریں گے، زمین و آسمان کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے، کسی آبادی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے اسرافیل کو، اسرافیل پھونکو سور، اب یہ دنیا ایمان والوں سے خالی ہو گئی ہے۔ جو دنیا ایمان والوں سے خالی ہو جائے، اب یہ دنیا اس کھنڈر گھر کی طرح ہے جو بیکار گھر میں شمار ہوا کرتا ہے۔ اب اس دنیا کو تہس نہس کر دو۔ کل تک جو سورج روشنی دیتا تھا، جس کے آنے سے صبح کے ہونے کی اطلاع ہوتی تھی، اذا الشمس کوورت، وہ سورج رہنے کے باوجود بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر پڑیں گے، پہاڑے روئی کے گالوں کی مانند اڑتے پھریں گے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں مسلمان نہیں رہا۔ یہ پاگل بیوقوف مسلم مکت بھارت کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے پاگلوں نے ایسا خواب دیکھا؟ ابو جہل نے خواب دیکھا کہ مکے سے مسلمانوں کو مکت کر دیا جائے، مسلمان مکت مکہ بنایا جائے۔ مدینے میں یہودیوں نے خواب دیکھا کہ مدینے کو مسلم مکت مدینہ بنایا جائے۔ ہوا؟ نہیں، اللہ نے مدینے کو یہودی مکت مدینہ بنا دیا۔ اللہ نے مکے کو مشرک مکت مدینہ بنا دیا۔ اب حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو اس قوم کا نام ہے کہ جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں ہم ہیں، لیکن جہاں جہاں ہم ہیں وہاں تم نہیں ہو۔ سری لنکا میں اگر تم ہو تو ہم بھی ہیں، نیپال میں اگر تم ہو تو ہم بھی ہیں، بھوٹان میں اگر تم ہو تو ہم بھی ہیں، امریکہ میں اگر تم ہو تو ہم بھی ہیں، جرمنی میں تم اگر ہو تو ہم بھی ہیں، روس میں اگر تم ہو تو ہم بھی ہیں، لیکن مکے میں ہم ہیں تم نہیں ہو، مدینہ میں ہم ہیں تم نہیں ہو، طائف میں ہم ہیں تم نہیں ہو، بحرین میں ہم ہیں تم نہیں ہو، شام میں ہم ہیں تم نہیں ہو۔ جہاں جہاں تم ہوگے وہاں وہاں ہم ہوں گے، لیکن جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں تم نہیں ہوں گے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں جب تک ہم ہیں تب تک تم ہو، جس دن ہم نہیں رہیں گے تم نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ